ساتھ میں دشمنیاں کرنے لگے، یہاں تک کہ ہر نبی کو ان کے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا گیا، نبیوں کے اوپر پتھر برسائے گئے، انہیں جیلوں کے اندر ڈالا گیا، انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ مگر اس کے باوجود کہ اتنی صعوبتیں نبیوں نے برداشت کی، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، نبی اپنے گھروں سے نکل گئے مگر اس پیغام کو نہیں چھوڑا۔ ہر نبی پیغام سناتا رہا، ہر نبی پیغام دیتا رہا۔ کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا، لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں۔ یہی پیغام ہر نبی نے سنایا۔ آدم علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پیغام ہر نبی نے دیا، اس پیغام کو ہمیں اپنے دلوں میں بسا لینا چاہیے، اس لیے کہ اس پیغام کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا تھا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں قیمہ بنا دیا جائے، مگر کبھی اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ بے شک کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، نماز کا گناہ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے، زکوٰۃ کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، دیگر بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر میرے عزیزوں کفر و شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ہر نبی دیتا رہا، اور نبی نے جب پیغام دیا ان کے ساتھ میں کیسے کیسے حالات آئیں، ان کے اوپر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا میں آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ حضرت حنظلہ ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، انہوں نے بھی لوگوں کو کہا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ پیغام حضرت حنظلہ دے رہے ہیں، یہ پیغام حضرت حنظلہ سنا رہے ہیں۔ جب یہ پیغام سنایا گیا لوگ دشمن بن گئے، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے اور سوچنے لگے کہ حنظلہ کو اس کے پیغام سے کیسے روکا جائے، حنظلہ کو کس طرح اس کا پیغام آگے بڑھانے سے تھاما جائے۔ یہ پلاننگیں بنا رہے تھے کہ اسی اسنا میں انہوں نے سوچا کہ حضرت حنظلہ کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اور کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ علماء بتاتے ہیں کہ جس کنویں کے اندر حضرت حنظلہ کو ڈالا گیا وہ کوئی عام کنواں نہیں تھا، اس کا حال یہ تھا اس میں گندگی بھری ہوئی تھی، پاخانہ بھرا ہوا تھا، اس پورے شہر کی گندگی اس کنویں کے اندر ڈالی جاتی تھی۔ حضرت حنظلہ کو اسی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر 3 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے۔ 10 دن گزرنے کے بعد لوگوں نے سوچا آخر اپنی برادری کا ہے، اپنا جاننے والا ہے، اپنے محلے کا ہے، اس سے پوچھا جائے شاید کہ اب اسے ہوش آ گیا ہو۔ اور جب حضرت حنظلہ کے پاس آئے اس پتھر کو ہٹا کر کے حضرت حنظلہ سے پوچھنے لگے اے حنظلہ بتا
تھا اب تو کیا کہتا ہے؟ مگر میرے بھائیوں نبی کا پیغام پھر بھی یہی تھا، نبی پھر بھی یہی کہتا رہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ علماء بتاتے ہیں کہ اس کنویں کو مٹی ڈال کر گندگی ڈال کر اور حضرت حنظلہ اسی کے اندر تھے اس کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت حنظلہ کو وہیں پر ختم کر دیا گیا، مگر مشن کو نہیں چھوڑا، مگر مشن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی پیغام دیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی پر بھی یہ پریشانیاں آئی ہیں، اللہ کے نبی پر بھی یہ حالات آئے ہیں، مگر اس مقصد کو نہیں چھوڑا، اور پھر کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، مگر لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں چھوڑا۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو اٹھاؤ، کیسی کیسی پریشانیاں اٹھانی پڑی، مگر لا الہ الا اللہ کا یہ مقصد اور یہ پیغام نہیں چھوڑا۔ اے جوانوں، اے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، آج یہ بندہ ناچیز بھی آپ کو یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسی بھی پریشانیاں آ جائیں، ساری دنیا ہماری مخالف بن جائے، اگر وہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہرگز ہم اپنے اس ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہاں تک کہ ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے جا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کو کاٹا جا سکتا ہے، ہمارے پیروں کو توڑا جا سکتا ہے، ہمارے گھروں کو جلایا جا سکتا ہے، مگر انشاءاللہ کہ ہم کبھی بھی لا الہ الا اللہ کے مشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اسی مشن پر گامزن رہیں گے، اسی پر چلتے رہیں گے، اسی پر زندہ رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ سب اسی پر رہیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی